شاعر کہتا ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری یمنع رہے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. آئیے حضرات سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضور تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم سیاہ لامکان مالک انس و جاں انیس الغریبین مراد المشتاقین رحمت للعالمین بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا بے چاروں کے چارہ غریبوں کے حامی یتیموں کے والی شفیع المذنبین حضور تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں جھوم جھوم کر ادب اور احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کریں. محبت سے درود پاک پڑھیں. آقا سے جس کو جتنی محبت ہے نبی سے جس کو جتنا عشق ہے اتنے عشق کے ساتھ اتنی محبت کے ساتھ اپنے مدینے کے تاجدار پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاعر نے کہا ہے سلامی جا بجا ارض و سما دیں سلامی جا بجا ارض و سما دیں مہو خورشید پیشانی جھکا دیں تیرے خدام اے صدر شریعت جدھر جائیں فرشتے پر بچھا دیں جدھر جائیں فرشتے پر بچھا دیں. الحمدللہ جلسہ ایک ہے مگر جلسے میں الحمدللہ دو کام ہو رہے ہیں. ایک کام پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر جمیل ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمان کا جو فرمان کو فروغ دینے کا کام یعنی تعلیم کی ترقی کا بھی کام الحمدللہ ساتھ ہی ساتھ چل رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں آج کا یہ عظیم الشان پروگرام عید میلاد النبی سے منسوب ہے اور ساتھ ہی ساتھ مدرسہ غوثیہ رضویہ جو چمن ہے علامہ افتخار حسین رضوی صاحب کا جو ان کی محنتوں اور کاوشوں کا ثمرہ ہے. آج الحمدللہ انہی کے ادارے سے فارغ ہونے والے دو حفاظ کرام کے سروں پر جشن دستار حفظ سجائی جائے گی. انشاءاللہ وہ پرکیف منظر بھی آپ حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے. شاعر نے کہا ہے ہوا روشن جہاں سارا میرے سرکار جب آئے. ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کو کہنا ہے میرے سرکار جب آئے. ہوا روشن جہاں سارا میرے سرکار جب آئے. ہوا روشن جہاں سارا میرے سرکار جب آئے. ہوا روشن جہاں سارا میرے سرکار جب آئے. اور جھکا تعظیم کو کعبہ میرے سرکار جب آئے. جھکا تعظیم کو کعبہ میرے سرکار جب آئے. برادران ملت اسلامیہ الحمدللہ کافی تعداد میں میری نظروں کے سامنے مجمع موجود ہے. قاری انور علی صاحب قبلہ میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں. تمام اہل منبر کی توجہ کا طلبگار ہوں. آپ حضرات میں سے نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے اللہ نے جس کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ جو اللہ کے گھر کا جس نے طواف کیا ہوگا, کوئی حج بیت اللہ کر کے تشریف لے کر کے آیا ہوگا, کوئی اللہ عز و جل کے خانے کعبہ کا عمرہ کر کے تشریف لے کر کے اپنے گھر کو آیا ہوگا. مگر یاد رکھیے جیسے ہی ہم اور آپ خانے کعبہ کا طواف کرتے ہیں, طواف کرنے کے بعد جب عمرہ کرنے والا جب سعی کرنے کے لیے مسعی کی طرف جاتا ہے, سعی کی طرف کو جایا کرتا ہے, سعی کے بعد ایک باب ہے جس کو
کو باب السلام کہا جاتا ہے الحمدللہ، اس باب السلام سے جب آپ نکلیں گے تو سامنے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ مبارک اور مطہر جگہ آپ کو نظر آ جائے گی کہ جس جگہ پر میرے مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ بولو محبت سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی حضور کی جائے پیدائش آپ کو نظر آئے گی باب السلام سے نکل کر کے جب آپ جائیں گے۔ لیکن اللہ اکبر، کیا کہا جائے وہاں کی حکومت کے بارے میں جس نے میرے مصطفیٰ کریم کی ولادت باسعادت کی جگہ کو چھپا لیا ہے، اور چھپانے کے بعد ایک عمارت اس کے جو ہے پاس میں بنا دی ہے، اور اس کا نام رکھ دیا ہے مکتبۃ مکۃ المکرمہ، مکۃ المکرمہ، یعنی مکہ مکرمہ کی لائبریری، جس جگہ پر آمینہ کے لال کی پیدائش ہوئی، جس زمین کے حصے پر مدینے کے تاجدار نے دنیا میں آنے کے بعد اپنے قدموں سے اس زمین کو پاک اور صاف فرمایا تھا، جس زمین کے حصے نے آمینہ کے لال کے قدموں کو چوما تھا، اللہ اکبر، اس جگہ پر آج لائبریری بنا دی گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کے ذہن کو قریب کرتا چلتا ہوں، جب میرے آقا مصطفیٰ کریم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، ہم اور آپ سب بخوبی جانتے ہیں، علماء کرام کی زبانی سنا کرتے ہیں، اللہ اکبر، 12 ربیع الاول شریف کی تاریخ تھی، دوشنبہ یعنی پیر کا دن تھا، صبح و سویرے کا وقت تھا، رات جا رہی تھی، صبح نمودار ہو رہی تھی، ایسے عالم میں آمینہ کے لال تشریف لے کر کے آئے ہیں تاکہ رات جاتے جاتے مدینے کے تاجدار کا دیدار کرتی چلی جائے، اور صبح نکلتے نکلتے آمینہ کے لال کے رخ انور کا دیدار کر لے، سبحان اللہ۔ ایسے عالم میں مکہ کے لوگوں کا دستور تھا، جو موحد کہلایا کرتے تھے، ان کا یہ معمول تھا کہ روزانہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، اللہ اللہ، اپنے معمول اور اپنی عادت کے مطابق آج بھی وہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، مگر اب تک جب آیا کرتے تھے تو خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے اس کو سیدھا پایا کرتے تھے، اس کا جھکاؤ اور میلان کسی طرف نہیں ہوا کرتا تھا، مگر آج یہ کیسی صبح نمودار ہوئی ہے، ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ، آج یہ کیسی صبح نمودار ہوئی ہے، مکہ کی گلیاں مہک رہی ہیں، مکہ کے در و دیوار مہک رہے ہیں۔ جب سرداران مکہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ خانہ کعبہ متولی کعبہ حضرت عبد المطلب کے گھر کی طرف کو جھکا ہوا ہے، آپس میں چرچا کرنا شروع کر دیا، آخر ماجرا کیا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے خانہ کعبہ زمین کی طرف کو آ جائے گا، آج خانہ کعبہ اتنا جھکا ہوا کیوں ہے؟ لوگوں نے خانہ کعبہ کے در و دیوار کو دیکھنا شروع کیا، کہیں پر خانہ کعبہ کی دیواروں میں کوئی درار تو نہیں ہے، اس نتیجے پر پہنچے خانہ کعبہ بالکل سلامت ہے، اس کے در و دیوار میں کوئی درار پیدا نہیں ہوئی ہے، تو لوگوں نے چرچا کرنا شروع کر دیا، آخر آج خانہ کعبہ اتنا زیادہ جھکا ہوا کیوں ہے؟ جس طرف کو حضرت عبد المطلب کا مکان ہے اس طرف کو خانہ کعبہ جھکا ہوا کیوں ہے؟ تو کسی جواب دینے والے نے جواب دیا، او لوگوں تم کو پتا نہیں ہے، آج دنیا کے اندر کعبے کے کعبہ اللہ کے آخری پیغمبر کی ولادت باسعادت ہو چکی ہے، آمینہ کے لال میں چاند سے زیادہ حسین و جمیل بچہ پیدا ہو چکا ہے، جناب عبد المطلب کے گھر میں ان کا پوتا آ چکا ہے، آج خانہ کعبہ جھکا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ جھک جھک کر کے اللہ کے نبی کو سلام کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ آج مجھ کو کعبہ بنانے والے اللہ کے آخری نبی دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، جشن آمد رسول، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ افتخار حسین صاحب قبلہ، مفتی آفتاب رضا منظری، حضرت علامہ قاری صغیر احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھیں آج کے ہمارے چیف گیسٹ خطیب خصوصی مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری صغیر احمد صاحب قبلہ رضوی جوکھن پوری شان خطابت کے ساتھ تشریف لا چکے ہیں، ماشاءاللہ۔ بیٹھ جائیں حضرت، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دیکھیں آج کے ہمارے خطیب خصوصی مناظر اہل سنت حافظ احادیث کثیرہ حضرت علامہ مولانا قاری صغیر احمد صاحب قبلہ رضوی جوکھن پوری ہماری اور آپ کی خوشیوں میں اضافہ کرنے کے لیے تشریف لا چکے ہیں، سبحان اللہ۔
تشریف رکھیں آپ حضرات، بیٹھ جائیے۔ جس عبقری شخصیت کا ہمیں اور آپ کو سب کو انتظار تھا، الحمدللہ سلطان المناظرین، مناظر اہل سنت، خطیب اعظم ہندوستان، عالم باعمل، پیکر خلوص و محبت، حضرت علامہ و مولانا صغیر احمد صاحب قبلہ رضوی جوکھن پوری شان خطابت و سرپرستی کے ساتھ منبر رسول پر تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ یہ عالم ہی نہیں بلکہ عالم گر بھی ہیں، سبحان اللہ۔ یہ ایک اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے وہ شان ان کو عطا فرمائی ہے، سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان کا، جن کے ساتھ خصوصی فیضان ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک ایسا عظیم کارنامہ انجام دیا ہے۔ مجوزہ عربی یونیورسٹی الجامعۃ القادریہ رچھا بریلی شریف کی شکل میں جو اس کا احسان پوری دنیا سنیت پر رہے گا، الحمدللہ اس الجامعۃ القادریہ سے فارغ ہونے والے بڑے بڑے علماء ہندوستان اور بیرون ہندوستان میں دین متین کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ بڑے بڑے مناظرے حضرت نے کیے ہیں، اور جب مناظرہ کرتے ہیں تو آپ حضرت کے مناظرے یوٹیوب وغیرہ پر آپ دیکھیے، علم کے وہ جوہر لٹایا کرتے ہیں، دلائل سے ایسا مزین اپنی بات کو کیا کرتے ہیں کہ سامنے والا جو ہے دم بخود رہ جایا کرتا ہے۔ الحمدللہ حضرت میرے استاذ بھی ہیں، الجامعۃ القادریہ کا فیضان ادھر بھی جاری ہے، اور میں مانتا ہوں ہندوستان بھر میں جتنے علماء ہیں بہت سی تعداد میں ان کے ساتھ الجامعۃ القادریہ کا احسان اور وہاں کا فیضان موجود ہے۔ انشاءاللہ حضرت کا بھرپور بیان سننا ہے، لیکن میں جو بیان کر رہا تھا ذرا اس کو سنیے۔ شاعر نے کہا، ہوا روشن جہاں سارا میرے سرکار جب آئے، جھکا تعظیم کو کعبہ میرے سرکار جب آئے۔ اب ذرا یہی زبان، امام عشق و محبت کنز الکرامت، جبل الاستقامت، ایمان و عرفان کی چٹان، سنیت کی جان، اہل سنت کی شان، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی زبان میں ہم سنتے ہیں تو بریلی کے تاجدار عشق و مستی میں جھوم کر کے کہا کرتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ بولو محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کعبہ جانتا ہے اگر میرے کعبہ ہے تو آمینہ کے لال مصطفیٰ کریم ہے، سبحان اللہ۔ کعبے کو پتا ہے کہ اس کو پاک کرنے والے اللہ کے پیغمبر دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آ چکے ہیں۔ کعبہ سلام کر رہا ہے، جھک جھک کر کے آمینہ کے لال کو سلام کر رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ وقت بڑا پیارا ہے، بڑا حسین منظر ہے، مکہ کے در و دیوار میرے مصطفیٰ کریم کی آمد سے مہک رہے ہیں۔ اللہ اللہ، فضائیں معطر ہیں، ہوائیں معطر ہیں۔ سرداران مکہ نے جب چرچا کرنا شروع کیا تو جواب ملا، حضرت عبد المطلب کے گھر میں ان کا پوتا پیدا ہو چکا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے آخری پیغمبر دنیا میں تشریف لے کر کے آ چکے ہیں۔ شاعر آگے کہتا ہے، اندھیرا کفر کا چھایا ہوا تھا ساری دنیا پر، ہوا ظلمت کا منہ کالا، میرے سرکار جب آئے اور لگاتے ہیں شہ ابرار کی آمد پہ ہم جھنڈے، لگاتے ہیں شہ ابرار کی آمد پہ ہم جھنڈے، کیوں؟ نسب کعبے پہ تھا جھنڈا میرے سرکار جب آئے، نسب کعبے پہ تھا جھنڈا میرے سرکار جب آئے۔ وہ لاغر اونٹنی چلنے سے قاصر تھی حلیمہ کی، وہ لاغر اونٹنی چلنے سے قاصر تھی حلیمہ کی، قدم ہر ایک سے آگے میرے سرکار جب آئے، قدم ہر ایک سے آگے میرے سرکار جب آئے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا انداز نرالا ہے۔ حضور آئے ہیں تو اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے سراپا پے کرے حسن و جمال بن کر کے تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ میرے آقا ایسا حسن کا پیکر بن کر کے دنیا میں تشریف لے کر کے آئے ہیں کہ جس مصطفیٰ جان رحمت کے حسن سے یہ کائنات عالم جگمگا رہی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت ابو بکر کی صدیق، حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی صداقت میرے مصطفیٰ کریم کے نور پاک سے جگمگائی ہے، سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی عدالت مدینے کے تاجدار مصطفیٰ کریم کے نور مبارک سے جگمگائی ہے۔ حضرت عثمان غنی کی سخاوت
आमिना के लाल के कदमों की बरकत से जगमगाई है। हजरत मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शजाअत और बहादुरी, मदीने के ताजदार मुस्तफ़ा करीम के कदमों के बरकत से जो है दुनिया के अंदर रूनुमा हुई है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और आगे चले हजरत इमाम हसन हुसैन की शहादत मेरे नबी के नूर पाक से जगमगाई है। सुभान अल्लाह। गौसे आजम की विलायत और करामत आमिना के लाल के नूर पाक से जगमगाई है। और आगे चले गरीब नवाज की करामत हिंदुस्तान की सरजमीन पर मेरे मुस्तफ़ा करीम के नूर मुबारक से जगमगाई है। और आगे चले बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत की मुजद्दिदियत मदीने के ताजदार मुस्तफ़ा करीम के नूर मुबारक से जगमगाई है। बल्कि मुझे तो यूं कह लेने दिया जाए कि अब तक जितने भी जगमगाए हैं वो मदीने के ताजदार मुस्तफ़ा करीम का सदका है, और क़यामत तक जितने चमकते रहेंगे आमिना के लाल के कदमों का सदका होगा। बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत तो यूं फरमाया करते हैं, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और या रसूल अल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अज़ीज़ान मुहतरम, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बचपन की बातें अगर आप देखेंगे तो ऐसे मौजज़े रूनुमा हुए कि इंसान देखने के बाद उसकी अक्ल हैरान रह जाया करती है। मक्का के अंदर दस्तूर था कि दाइयाँ आया करती थी मक्का की सरजमीन पर और बच्चों को लेकर के जाया करती थी परवरिश करने के लिए। मामूल के मुताबिक कबीले साद से हज़रत दाई हलीमा और उनके ख़ानदान की कुछ और औरतें भी इस साल आई हैं, जिस साल मेरे आका मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत हुई है। मगर हज़रत दाई हलीमा बयान फरमाती हैं कि उनकी ऊँटनी जिस पर वो सवार थी बड़ी कमज़ोर थी, अल्लाहु अकबर, रास्ते में चलने से बड़ी आजिज़ और कासिर रह रही थी। धीरे धीरे चलते चलते मक्का में पहुंची। आपके साथ की जितनी भी ख़वातीन थीं, दाइयाँ थीं, वो मक्का शरीफ में पहले आ चुकी थी। आखिर में हज़रत दाई हलीमा पहुंची हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, मक्का के अंदर जितनी दाइयाँ आई हैं उन्होंने बच्चों को ले लिया है, मगर मेरे आका मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं अपनी अम्मी जान के घर में मौजूद हैं। हज़रत दाई हलीमा सबसे आखिर में आई। दाइयाँ आती थी मगर मेरे आका किसी को नज़र उठा करके देखा नहीं करते थे, अपनी आंखों को नहीं खोला करते थे। आखिर में जब हज़रत दाई हलीमा आई हैं तो जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रुख मुबारक को देखा है तो मुस्तफ़ा करीम ने अपनी आंखों को खोला और आमिना के लाल मुस्कुराने लगे। और याद रखें ए नबी के गुलामों, जब मदीने के ताजदार मुस्कुराया करते हैं तो समझो बिगड़ा हुआ मुकद्दर संवर जाया करता है। जब मदीने के ताजदार मुस्कुरा जाया करते हैं तो इंसान जो रो रहा था वो रोता नहीं है, बल्कि उसका रोना खुशियों में तब्दील हो जाया करता है। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मेरे आमिना के लाल मुस्तफ़ा जाने रहमत मुस्कुराए हैं। बज़बान हाल इरशाद फरमाया, ए अम्मी जान, ए दाई हलीमा सादिया, आप सबसे आखिर में मक्का की सरजमीन पर आई हैं तो क्या हुआ, मैं भी तो अल्लाह के नबियों में सबसे आखिरी नबी हूँ जो दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आया हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने बेशक मेरे नूर पाक को अपने नूर से सबसे पहले पैदा फरमाया था, मगर सबसे आखिर में भेजा है। तमाम नबियों का सरदार बना करके भेजा है, तमाम रसूलों का इमाम बना करके मुझको सबसे आखिर में अल्लाह ने मबऊस फरमा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ के आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। अज़ीज़ान मोहतरम, इस नूर से मुराद मुफस्सिरीन किराम बयान फरमाते हैं मदीने के ताजदार प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है। आमिना के लाल दुनिया के अंदर आए हैं तो अल्लाह का नूर बन करके दुनिया के अंदर तशरीफ़ लेकर के आए हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे नबी खुद इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी अना मिन नूरिल्लाह व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मेरे
نور کو پیدا فرمایا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں انا من نور اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہوں، وکل الخلائق من نوری، اور تمام کائنات تمام مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور سے پیدا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان ہے۔ دنیا کے اندر آپ تشریف لے کر کے آئے ہیں تو صرف عام بشر بن کر کے نہیں بلکہ نوری بشر بن کر کے دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ جب لوگوں نے قرآن کو پڑھا تو معاذ اللہ رب العالمین ان کا عقیدہ بگڑ گیا۔ کوئی کہنے لگا جب قرآن کی اس آیت کو پڑھا قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ فرما دو میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو کہنے لگے معاذ اللہ رب العالمین نبی تو ہماری طرح ہے، نبی کا ادب و احترام تو ایسے کرو جیسے اپنے بڑے بھائی کی تعظیم کی جایا کرتی ہے۔ کہنے لگے نبی ہماری طرح، میں نے کہا بتاؤ نبی تمہاری طرح کیسے؟ کہنے لگے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے۔ میں نے کہا ارے نادان، قرآن میں اللہ نے اس لیے فرمایا ہے تاکہ تم اللہ عز و جل کے پیارے نبی کو خدا کی برابر نہ سمجھ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں پر قرآن میں یہ بھی تو فرمایا ہے قد جاءکم من اللہ نور، کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آ گیا۔ تو پتا چلا آقا دنیا میں آئے ہیں تو اللہ نے بشر کے لقب سے بھی یاد فرمایا ہے اور نور کے لفظ سے بھی یاد فرمایا ہے۔ پتا چلا نہ میرے آقا خالی نور ہے، پتا چلا نہ میرے آقا خالی بشر ہے بلکہ بشر بن کر کے آئے تو ہے مگر عام بشر نہیں بلکہ نوری بشر بن کر کے دنیا میں تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، اعلیٰ حضرت یوتھ بریگیڈ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ الحمدللہ بڑے جذبے اور بڑی محبت کے ساتھ آپ سماعت کر رہے ہیں۔ اسی انداز میں استاذ العلماء، سلطان المناظرین، مناظر اہل سنت، خطیب اہل سنت حضرت علامہ و مولانا صغیر احمد صاحب قبلہ جوکھن پوری جو کرسی خطابت پر تشریف رکھتے ہیں، حضرت کا جب بیان ہوگا تو اسی انداز میں اسی بیداری اور جذبے کے ساتھ آپ حضرات کو سماعت کرنا ہے۔ ایک میں حدیث پاک بیان کروں، مدرسے کے الحمدللہ مدرسہ غوثیہ رضویہ کے 2 طلبہ کی دستار حفظ بھی ہو رہی ہے، انشاءاللہ پھر میں اس کے بعد اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ حضرت محترم مشکات شریف کی حدیث پاک ہے عن کثیر ابن قیس قال كنت جالسا مع ابی الدرداء في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا ابا الدرداء اني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني انك تحدثه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما جئت لحاجة قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مشکات شریف کتاب العلم کی حدیث پاک ہے، حضرت کثیر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں دمشق کی مسجد کے اندر صحابی رسول حضرت ابو درداء کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ دیکھیں اللہ نے ان علماء کو کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ مدرسے میں پڑھنے والے ان چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں کو جو طالب علم کہلاتے ہیں، اللہ نے ان کے مقام اور مرتبے کو کتنا بلند فرمایا ہے۔ آج ہم عالم دین کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، مگر یاد رکھیے اگر آپ نے ان کی حقیقت کو جان لیا، ان کی حقیقت کو پہچان لیا تو میرا ایقان کہتا ہے، میرا یقین کہتا ہے کہ کبھی بھی آپ ان کو حقارت کی نظروں سے نہ دیکھیں گے بلکہ کوشش کریں گے کہ ان کے قدموں میں جو جوتیاں پہنتے ہیں یہ علماء، کہ ان علماء کی قدموں کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج بن جائیں۔ اللہ نے کیا شان، کیا مقام اور مرتبہ ایسے ایسے جید علماء کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت کثیر ابن قیس سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں میں حضرت ابو درداء کی بارگاہ میں حاضر ہوں، آنے والا ایک شخص
शख्स आया, आने के बाद अर्ज करने लगा, या अबा दरदा इन्नी जितुका मिन मदीनति रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहदीसिन बलगनी अन्नका तुहद्दिसुहु अन रसूलिल्लाह। ए अबू दरदा, मैं तुम्हारी बारगाह में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना से आ रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कहने लगा सिर्फ मिन मदीनत नहीं कहा, बल्कि कहते हैं मिन मदीनति रसूल, हुजूर के शहर मदीना से आ रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, वही शहर मदीना जब नबी का गुलाम नमाजें अदा करता है, कुरान की तिलावत अदा करता है, अज़ीज़ान मोहतरम कुरान की तिलावत किया करता है, नमाजें अदा करने के बाद जब अपने हाथों को दुआओं के लिए उठाता है, अपने लिए कुछ मांगे ना मांगे, अपनी औलाद के लिए कुछ मांगे ना मांगे, घर बार के लिए मांगे ना मांगे, नबी से प्यार करने वाला है, नबी का आशिक है, नबी का वफादार है, दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा जगमगा रहा है, दिल के अंदर मोहब्बत मुस्तफ़ा अंगड़ाइयाँ ले रही है। जब जब वो अपने हाथों को दुआओं के लिए उठाता है, कसम खुदा की उसकी ज़बान पर ये सदाएं ज़रूर हुआ करती हैं, ये दुआएं ज़रूर हुआ करती हैं, मौला मैं अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं मांगता, अपने घर बार के लिए कुछ नहीं मांगता, बस मेरी तमन्ना, मेरी आरज़ू ये है, ए खालिक़ कायनात, जब तक तूने मुझे ज़िंदगी अता फरमाई है, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, ए मौला मुझे जीते जी अपने प्यारे नबी के शहर मदीना का दीदार करा दे। शायर कहता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना, कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कहने लगे, ए अबू दरदा, ए सहाबी रसूल, मैं आपकी बारगाह में आया हूँ, किसी आम शहर से आने वाला मत समझना। अल्लाहु अकबर। कहते हैं ना, निस्बत से हर शय मुमताज़ होती है। अपनी अहमियत बताना चाहते हैं कि मैं हुजूर के शहर मदीना से आ रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। और आने का मेरा मकसद क्या है? कारोबार करना मेरा मकसद नहीं है, तिजारत करना मेरा मकसद नहीं है, सामान तिजारत को बैअ फरोख्त करना मेरा मकसद नहीं है। अल्लाह अल्लाह कहते हैं, ले हदीसिन, सिर्फ एक हदीस की वजह से मैंने तुम्हारी तरफ सफ़र किया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुझे पता चला है कि आप हुजूर से एक हदीस बयान करते हैं, मैं उसकी सही सनद सुनने के लिए आपकी बारगाह में शहर मदीना से आ रहा हूँ। अजीज़ान मोहतरम, अल्लामा इफ्तिखार हुसैन रज़वी यहाँ पर मौजूद हैं। इनका यही मिशन है, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। अल्लामा सगीर अहमद साहिब क़िबला का यही मिशन जिंदगी भर रहा। न इन्होंने दिन देखा है, न इन्होंने रात देखी है, न इन्होंने सफर की सऊबतें देखी हैं। जहां जाना पड़ा, जिस तरफ सफर करना पड़ा, हर एतबार से सफर किया। बद मजहबों से मुनाजरे की बात हो, बद मजहबों से मुसाबके की बात हो, बद मजहबों के सामने चैलेंज की बात हो, इन्होंने उनके चैलेंज को कबूल किया। और जब मैदान में शेर रज़वियत बन करके आए हैं, तो हमने अपनी आंखों से देखा है। अब तक जो अपने आप को बड़े आलिम समझ रहे थे, अल्लामा सगीर अहमद रज़वी का नाम सुना है, सुनने के बाद मैदान छोड़ते हुए भाग गए हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी और माए अहले सुन्नत, आला हजरत यूथ ब्रिगेड, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हुजूर माजरत के साथ थोड़े से बात ज़रा लंबी हो रही है। एक हदीस में मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन। अल्लामा इफ्तिखार हुसैन रज़वी साहिब क़िबला ये पैगाम दे रहे हैं, ए मेरी मिल्लत के नौजवानों, ए मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, अपने बच्चों को, अगर अपने बच्चों को चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे कामयाब हो जाएं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन और मुनव्वर हो जाए, अगर तुम चाहते हो आने वाले वक्त में तुम्हारे बच्चों की कोई बात सुनने वाला हो, तो अपने बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता पैरास्ता करते चलो, अपने बच्चों को पढ़ाते चलो। आज का माहौल इतना खतरनाक है, दिल्ली की सरजमीन पर आप देख लीजिए, अभी वो बच्चा कि जिसने अपनी जवानी में कदम सही मानों में रखा भी नहीं है, कसम खुदा की, वो जरा जरा सारे बच्चे हमारी कौम के नशे के आदी होते चले जा रहे हैं। कोई बियर का नशा कर रहा है, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, कोई शराब का नशा कर रहा है, कोई न जाने दूसरा नशा कर रहा है। मैं कहा करता हूँ, क्या यही है तुम्हारी तालीम तरबियत? मैं कहा करता हूँ, क्या यही है तुम्हारे नबी का पैगाम? वो पैगंबर आज़म, वो हादिये बरहक, वो रसूल मुहतशम जब दुनिया के अंदर आए हैं, जब कुरान करीम की अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने पहली वही अपने नबी पे, नबी आखिरुज़्ज़मां पर नाजिल फरमाई है, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत गारे हिरा के अंदर मौजूद
موجود ہیں. جبریل امین پیغام خداوندی لے کر کے آئے, اللہ عز و جل کا پیغام آ کر کے سنایا, قرآن کی وحی نازل ہونے لگی. حضرت جبریل امین آ کر کے کہتے ہیں اقرا اے نبی پڑھو, اقرا اے نبی پڑھو. وہ بات بڑی لمبی ہے, بحث ہے, مگر قرآن کی جو پہلی آیتیں 5 نازل ہو رہی ہیں اس میں پڑھنے کا ذکر آ رہا ہے. پتہ چلتا ہے میرے آقا کا سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ آپ چاہیں آدھی روٹی کھا لیں مگر اپنے بچوں کو ضرور پڑھا لیں. آپ کو بھوکا رہنا پڑے تو رہ لینا, آپ کو محنت اور مزدوری کرنی پڑے تو کر لینا, آپ کو رکشہ بھی اگر چلانا پڑے تو چلا لینا. اپنے بچوں کو جاہل نہ ہونے دینا, اپنے بچوں کو نشے کا عادی نہ بنانا. اگر تمہارے بچے پڑھ جائیں گے تو پھر یاد رکھنا جس میدان میں جائیں گے کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. حضور فرماتے اطلب العلم ولو کان بالصین, علم حاصل کرو اگرچہ تم کو چین جانا پڑے. میں نے عالم تصور میں سوچا یا رسول اللہ کیا ملک چین میں پڑھائی زیادہ اچھی تھی, کیا ملک چین کے اندر ڈگریاں زیادہ ملا کرتی تھیں؟ اللہ تو پھر جواب ملا نہیں ڈگریوں کی بات نہیں ہے, یہاں پر ہے سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے کی بات. اللہ اکبر, پیدل کا زمانہ ہوتا تھا, نہ ہوائی جہاز کا دور تھا, نہ ٹرینوں کا دور تھا, نہ بسوں کا دور تھا, نہ کاروں کا دور تھا, نہ موٹر سائیکلوں کا دور تھا. لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے. اگر اللہ نے کسی کو وسعت عطا فرمائی ہے تو کوئی نہ کوئی جانور ان کی سواری بن جایا کرتا تھا. برادران ملت اسلامیہ, میرے آقا علم دین مصطفیٰ, علم دین کی اہمیت بتا دینا چاہتے ہیں. عزیزان محترم, اب اسی علم کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ حدیث پاک سماعت فرمائیں. حضرت ابو دردہ کی بارگاہ میں آنے والے شخص آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے اے اللہ کے پیارے نبی کے پیارے صحابی ابو دردہ, میں آپ کی بارگاہ میں صرف ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں, ذرا آپ وہ اپنی زبان سے مجھے حدیث سنا دیں. مجھے پتا تو ہے وہ حدیث ہے مگر آپ راوی ہیں اس لیے میں آپ سے سننے کے لیے آیا ہوں آپ کی زبان مبارک سے. حضرت ابو دردہ کہنے لگے تو سنو انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, اے کثیر, حضرت کثیر ابن قیس بیان فرماتے ہیں حضرت ابو دردہ نے آنے والے سے کہا سنو میں نے اپنے آقا کو فرماتے ہوئے سنا ہے من سلک طریقا, میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو کسی راستے پر چلتا ہے ایسا راستہ یطلب فیہ علما, جس راستے میں علم دین حاصل کرنا مقصد ہو. بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی ایسے راستے پر چلتا ہے جس راستے پر چلنا اس کا مقصد یہ ہو کہ میں قرآن کا حافظ بنوں گا, قرآن کا قاری بنوں گا, قرآن کا عالم بنوں گا, حدیثوں کو جاننے والا بن جاؤں گا, شریعت مصطفیٰ کی مجھ کو معرفت حاصل ہوگی, فقہ کا میں ماہر بن جاؤں گا, مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کو عام کروں گا, مصطفیٰ جان رحمت کے پیغام کو عام کروں گا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر ایسی نیت لے کر کے کوئی بھی انسان بچہ ہو کے بڑا ہو اپنے گھر سے جب نکلتا ہے وہ دنیا کے عام راستے پر چلتا ہے, وہ دہلی کی عام سڑکوں پر تم کو چلتا ہوا نظر آئے گا, ہندوستان کی عام سڑکوں پر تم کو چلتا ہوا نظر آئے گا, مگر ایمان اور عقیدے کو تازہ کرو. مدینے کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں طلب علم میں چلنے والا کوئی بھی بچہ جب کسی راستے پر چلتا ہے تو وہ راستہ عام نہیں ہوتا ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ, اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کے راستے پر چلایا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد. وہ جنت کے راستے پر چلتا ہے. سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنۃ. اور حضور نے آگے ارشاد فرمایا وان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم. حضور ارشاد فرماتے ہیں طالب علم کی خوشنودی کی خاطر فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. وان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم. میرے آقا نے آگے ارشاد فرمایا وان العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ علماء کرام کی جو نورانی جماعت آپ کو دیکھ رہی ہے, اللہ اکبر, اللہ نے آمینہ کے لال مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کا دروازہ بند کر دیا ہے. اب نہ کوئی نبی دنیا میں آئے گا, نہ کوئی رسول دنیا میں آئے گا. اللہ نے جب اپنے پیارے نبی کو دنیا میں بھیجا تو قرآن میں ارشاد فرما
دیا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے کر کے آ گئے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، سب سے آخری نبی میرے اور آپ کے پیارے نبی ہیں. اللہ اکبر. پھر میں نے عالم تصور میں سوچا مولا تیرے نبی دنیا میں آئے ہیں، میرے آقا نے دنیا میں دین اسلام کے پرچم کو بلند کیا ہے، اسلام کی شعائیں دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئیں، مگر یہ اسلام قیامت تک کیسے چلے گا؟ پتا چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تبلیغ فرمائی ہے، اس تبلیغ کا مشن اگر کوئی آگے لے کر کے چلے گا تو وہ صوفیہ کی جماعت ہوگی، وہ اولیاء کی جماعت ہوگی، وہ علماء کی جماعت ہوگی. میرے آقا نے تو علماء کی جماعت کے بارے میں ارشاد فرما دیا، یہ علماء کرام کی جو جماعت ہے یہ انبیاء کرام کے وارث ہیں. وارث سبحان اللہ. اور وارث بھی کس چیز کے ہیں؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا. انبیاء کرام نے نہ اپنے دینار کا کسی کو وارث بنایا، نہ اپنے درہم کا کسی کو وارث بنایا، بلکہ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر انبیاء نے کسی چیز کا ان کو وارث بنایا ہے تو اپنی شریعت کے علم کا ان کو وارث بنایا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں اب جو قرآن و حدیث کو سیکھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسے سعادت مندی کے خزانے مل جایا کرتے ہیں. یہ علماء کرام کی کے مقام اور مرتبے کی بات ہے. عزیزان محترم، ایک حدیث پاک ہے کنز العمال کی آخری بات میں بیان کرتا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا اذا اجتمع العالم والعابد على الصراط قيل للعابد ادخل الجنة وتنعم بعبادتك وقيل للعالم قف هنا واشفع لمن احببت فانك لا تشفع لاحد الا شفعت فقام مقام الانبیاء. اللہ اکبر. یار کیا شان ہے ان علماء کرام کی، کیا شان ہے مدرسے کے اندر رہ کر کے قرآن و حدیث کے درس دینے والے علماء کی، اور کیا شان اور مقام اور مرتبہ ہے مدرسوں کی ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پر سردیوں کی لمبی لمبی راتوں میں قرآن کو یاد کرنے والے مدرسوں کے طلباء کی. اللہ اکبر. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب صراط پر ایک عابد اور ایک عالم دونوں جمع ہو جائیں گے، ایک عبادت گزار اللہ کا بندہ ہے. سنیے آخری بات میں بیان کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ حضرت ڈائریکٹ بیان فرمائیں گے. حضرات محترم، میرے نبی نے ارشاد فرمایا ایک عابد اور ایک عالم دونوں جمع ہوں گے. عبادت گزار بندے سے کہا جائے گا اے میرے بندے تو نے راتوں کی لمبی راتوں کی جو ہے طوالت میں، سردیوں کی لمبی لمبی راتوں میں تو نے میری بڑی عبادتیں کی ہیں، آج میں تجھے انعام عطا فرماتا ہوں کہ جا تو جنت میں چلا جا. وتنعم بعبادتک. اور جو تو نے عبادتیں کی ہیں اپنی عبادت کے بدلے جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو جا. ایک عبادت کرنے والے کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، مگر باری آئے گی علم دین مصطفیٰ کے ایک عالم کی. سبحان اللہ. ایک عالم دین کی، عالم بعمل کی، ایک قاری قرآن کی. جب ایک عالم دین کی بات آئے گی، اس کا نمبر آئے گا، اس سے کہا جائے گا قف ہونا، یہیں پر ٹھہر جا، ابھی تجھے جنت میں جانا نہیں ہے. اللہ عز و جل کا فرمان ہوگا قف ہونا واشفع لمن احببت. اور علماء سے کہا جائے گا اے عالمو تم نے دنیا میں بڑی محنتیں کی ہیں، واشفع لمن احببت. آج تم جس کی چاہو سفارش کرو، آج تم جس کی بھی سفارش کرو گے تمہاری سفارشوں کو قبول کر لیا جائے گا اور ان کو تمہارے ساتھ جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اب آئیں گے علامہ صغیر احمد صاحب قبلہ کی بارگاہ میں، لوگ آئیں گے دوڑتے ہوئے علامہ افتخار حسین رضوی کی بارگاہ میں کہ حضرت آپ کو معلوم ہے نا ہم نے آپ کے مدرسے کے لیے چندہ دیا تھا، حضرت آپ کو معلوم ہے نا آپ وضو کرنے کے لیے جا رہے تھے، ہم نے آپ کو پانی بھر کر کے دیا تھا. یہ علماء کرام کی نورانی جماعت ہے، قسم خدا کی یہ اپنے چہرے کو تمہاری طرف سے پھیریں گے نہیں. جس طریقے سے آج تم ان کو دیکھ کر کے بچ کر کے نکل جایا کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو علامہ صغیر صاحب قبلہ، مولانا افتخار حسین رضوی صاحب قبلہ مدرسے کے لیے چندہ کرنا شروع کر دے. یہ بڑے بڑے امیر اپنے آپ کو جو کہلاتے ہیں نظریں بچا کر کے نکل جایا کرتے ہیں. قسم خدا کی یہ علماء کی شان ہوگی، یہ میدان محشر میں تم سے نظریں نہ چرائیں گے، بلکہ اگر ایک مرتبہ بھی تم نے ان کے دست و بازو کو مضبوط کیا ہوگا اپنے دامن میں سمیٹ لیں گے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا ان کو میرے ساتھ جنت میں داخل فرما دے. اللہ کی رحمتیں جھوم کر کے برسیں گی. فرمان ہوگا جتنے لوگوں کو چاہے اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے چلا جا. سبحان اللہ سبحان اللہ. علماء کی شان ہے. قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق کے آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب. استغفر اللہ ربی
من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں کم علمی کی وجہ سے، سبقت لسانی کی وجہ سے کوئی خامی کوئی غلطی ہو گئی ہو، مولا معاف عطا فرمائے۔ تمامی حضرات کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔